السلام علیکم. پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، سال رواں کا آخری شو ہے یہ، اور ہم اس وقت ایک سگنل پر کھڑے ہیں جہاں گرین، ریڈ اینڈ یلو لائٹ تینوں ہیں. پہنا تو آپ نے تھوڑا بہت ریڈ اینڈ مرون ہے. یلو نہیں آیا. یلو نہیں آیا. اس کا مطلب ہے یا تو گو ہے یا سٹاپ ہے. یا گو ہے یا سٹاپ ہے، لیکن کہیں کہیں جو پوز ہے وہ بھی کیوں ہے، اور کیا وہ 2026 میں رہے گا؟ آج کے شو میں ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارا جو یہ مونٹاج تھا اس نے اچھا خاصا ایکسپلین کر دیا کہ ہم 2025 کا ملبہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں اور ہم آئندہ سال کو بھی اس کی روشنی میں دیکھنے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں جو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا 2025 کو، کہہ رہے ہیں ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان، کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کا کم بیک تھا گلوبل پالیٹکس میں. پاکستان نے کہاں ٹانگیں نہیں پھنسائیں، کہہ سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، چین کے ساتھ پرانی پینگیں تھیں، مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان ان ہو گیا، اور کہیں کہیں برج بھی بنا. اور ڈومیسٹکلی پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا اس کی آگے جا کر بات ہوگی. لیکن دا ہندو لکھتا ہے کہ انڈیا کے لیے کم از کم یہ اس صدی کا بدترین سال تھا. ہر جگہ پٹ گئی ان کی پالیسی، فورن پالیسی بھی، سفارتکاری بھی. بٹ فار پاکستان سارے جتنے جرائد ہیں عالمی سطح پر تعریفیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے اس کرنٹ سیٹ اپ کی بھی، اور سب سے زیادہ فیلڈ مارشل کی بھی. سو آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا سال رہا؟ آپ بھی ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر انڈیا کے لیے یہ کیسا رہا؟ کیونکہ ہمارا سب سے اہم ہمسایہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے ہی انڈر ڈسکشن رہے. تو شروع کرتے ہیں بٹوین پاکستان انڈیا ریلیشنز. ہاں، پاکستان انڈیا ریلیشنز اس سے زیادہ خراب کبھی بھی نہیں تھے جتنے اب ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا نے پنگا لیا ہمارے ساتھ، اور آگے سے جو ہوا سب کو بنیان پتہ ہے. مرصوص انمائے. سو انڈیا از اے لوزر، پاکستان از اے ونر، اور دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا. جی. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک اہم اچیومنٹ ہے. سو لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس، کیونکہ اس اچیومنٹ کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ گھر میں اسٹیبلٹی آئی ہے، اور مگر دنیا میں بھی آپ کو مانا گیا ہے، اچھا. جس کی وجہ سے آپ کی ڈپلومسی جو ہے اس کو نمبر ملنے شروع ہو گئے. جہاں دروازے پہلے بند تھے، دروازے کھلنے شروع ہو گئے. دنیا آپ کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی ہے. پہلے آپ کو وہ ایک دیکھتی تھی کہ ایک ٹربل سم قسم کا ملک ہے، انڈیا از دا مین ایلائی ٹو ہیو. مگر اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو تو پاکستان نے ڈیفیٹ کر دیا، اینڈ پاکستان ہیز گاٹ مسل. تو جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ فرام پاکستان's پوائنٹ آف ویو کہ آپ یو ہیو کم ان ٹو یور اون. سو اب آپ کو انڈیا کے ساتھ بھی ایکویٹ کرنا یا ہائیفنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. یو آر ناؤ اے پلیئر ان یور اون رائٹ. اسی لیے آپ کو صرف یہ نہیں کہ اس ریجن کے اندر لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، مگر آؤٹ سائڈ دا ریجن بھی تو آپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ایز فار اوے ایز امیریکا اینڈ دین یو نو دا مڈل ایسٹ، جہاں آپ کا کبھی بھی رول نہیں رہا فار دا لاسٹ 30-40 years. Suddenly you have a role to play globally and also in the Middle East. This is a very major achievement. 3-4 واقعات ایک ساتھ ہوئے. جیسے اس سال کا آغاز ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں، اور انہوں نے آ کے پاکستان کا اپنی افتتاحی جو تقریر تھی اس میں شکریہ ادا کر دیا. گھر میں بھی بہت سے لوگوں کی امیدیں دم توڑ گئیں، اور انٹرنیشنلی بھی بھارت سب سے زیادہ مایوسی کا شکار ہوا. 3 بڑے واقعات اس سال میں ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی رہی. وہ پہلے تو وہی جو شریف اللہ کو جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا، اور دیٹ واز اے میجر بریک تھرو، جس کی تسلیم ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے پھر کانگریس میں بھی کی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا پاکستان نے. انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے. اس کے بعد پھر اس کو بات کو آگے بڑھایا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرنی شروع کر دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا فار دا نوبیل پرائز، اور ان کی مدد طلب کی فار دی وار ود انڈیا. اینڈ آئی تھنک آل ان آل یہ امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ نئی بنی ہے، دس از بین اے پاورفل فیکٹر پاکستان کی اسٹیٹس کو اٹھانے میں. یہ آپریشن بنیان مرصوص جو ہوا، یا انڈیا کے ساتھ جو وار ہوئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارے معاملات بہتر ہوئے، حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھوکے باز قرار دیا تھا. اور سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا دفاعی معاہدہ، یہ 3 بڑے سنگ میل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ڈپلومیٹک پروفائل کو پاکستان کی کس نے مضبوط کیا؟ آئی تھنک اٹس دی یو ایس پاکستان ریلیشن شپ. اس کے ساتھ باقی چیزیں ساری لنکڈ ہیں. یو ایس پاکستان کے ریلیشن شپ کے بیسس کے اوپر پاکستان سعودی عربیہ ریلیشن شپ ری ڈیفائن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ پاکستان ایران ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ری ڈیفائن ہو رہی ہے بیکاز آف پاکستان ایکسیس ٹو دا وائٹ ہاؤس. تو آئی تھنک
یہ جو شروع میں ہی جو کچھ کیا جی اس میں دیکھیے صرف یہ نہیں تھا کہ جی ایک جنگ شروع ہو گئی اور وہ ایک ایسی سچویشن ہوئی جہاں کہ پاکستان نے کوئی نئے انیشیٹوز لیے. نہیں, اس سے پہلے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور ون اوور کرنا ہے. اور یہ ایک شروع میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا, اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے پھر ایک لابنگ کمپنیز کو ہائر کر لیا, اینڈ دے ور پیئنگ 6 or 7 لابنگ کمپنیز کہ دیکھیے ہمارا جو امیج ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اینڈ دے اسپینڈ گڈ منی آن لابنگ فرمز جنہوں نے جا کے سافن اپ کیا گراؤنڈ کو, اور گراؤنڈ بالکل تیار تھی. جب یہ سارا انڈیا پاکستان کا مسئلہ بنا تو انہوں نے پھر اس کا پورا ایڈوانٹیج لیا. تو آئی تھنک نیسسری کنڈیشنز جو تھی فار پاکستان گوئنگ بیک ان ٹو دی امیریکن کیمپ وہ تیار تھی. پھر یہ انڈیا پاکستان کا ہوا جس کے اندر پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز بیٹر دین انڈیا, اور ساری جو کریڈٹ تھی اس کی انہوں نے دے دی امریکہ کو. اور انڈیا کی یہی بہت بڑی خامی رہ گئی کہ انہوں نے امریکہ کو کریڈٹ نہیں دی, اور انہوں نے تو یہ کہا کہ اس کو تو انٹرونشن تھی کوئی نہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ اوبویسلی دے ایلینیٹڈ ڈونلڈ ٹرمپ. تو آئی تھنک ایک طرف انڈیا کی بیڈ پلاننگ اینڈ بیڈ اسٹریٹجی, ایروگنس کہ ہم تو بڑے اسٹیبلشڈ ہیں, ساری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرو انڈیا, تو ہمارے تو ہلا ہی نہیں سکتے ہمیں. اینڈ ادھر یہی تھا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز اینڈ ایوری تھنگ ٹو گین, اینڈ آئی تھنک اٹ ورکڈ. سو اٹ واز گڈ پری پلاننگ اینڈ دین گڈ پش تھرو. So let's give credit where it's due. اس میں تو بھارت کی ناکامی کا آپ نے جو ذمہ دار ٹھہرایا وہ بھارت کے اس غرور کو ٹھہرایا جو ایک عرصے سے بھارت کے دماغ میں تھا. تو آپ بھی اسے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی کا سال سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی ناکامی. اور دیکھیے شروع میں تو نہ حکومت تیار تھی ماننے کے لیے, نہ ان کا میڈیا تیار تھا, نہ ان کے اینالسٹ تیار تھے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ جب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اور انڈینس نے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا بالکل, انڈیا کی حمایت کسی نے نہیں کی, تو یہ تکلیف ہو رہی ہے انہیں بڑی سخت. ود دا رزلٹ کہ اب آرٹیکلس آنے شروع ہو گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ انالیسز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان اسٹریٹجی واز مچ بیٹر, اٹ کیم آؤٹ بیٹر, اینڈ انڈیاز فارن پالیسی بالکل اس وقت جسے کہتے ہیں نا ایک نوز ڈائیو کر چکی ہے. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری فارن پالیسی جو کہ بڑی انڈیپینڈنٹ تھرڈ ورلڈ لیڈرشپ یہ وہ تھی, گریٹ پاور بننے والے تھے, وہ ساری کی ساری فارغ ہو گئی. تو آئی تھنک ان ریلیشن ٹو انڈیا پاکستان از دا ونر بوتھ ان ملٹری ٹرمز اینڈ ان ڈپلومیٹک ٹرمز, اینڈ انڈیا از دا لوزر بوتھ ان دیز ٹرمز, بٹ آلسو ڈومیسٹکلی انڈیا جو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. سو آئی تھنک آل ان آل دس بین اے گڈ ایئر فار پاکستان. لیکن جب بھی ہم اینالسٹ کو پڑھیں تو وہ ایک تھوڑی سی کوشچن شو کرتے ہیں کہ اتنا بھی زیادہ امیدیں اچھی نہیں لگانی چاہیے اس رومانس کے ساتھ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بلڈ ہوا. آپ کے خیال میں یہ اگلے سال کنٹینیو رہے گا؟ دیکھیے اب آپ سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. یہ غلط فہمی اگر ہمارے اسلام آباد میں یا جی ایچ یو میں آ گئی نا, دین وی آر ان ٹربل. امریکہ اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے کہ بھئی یہ لو اور مجھے دو, اگر اس کو جو مانگ رہا ملتا نہیں ہے نا تو ہی ول ڈمپ یو. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل گوئنگ فارورڈ. یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ ساڑھے ہاتھ چ آ گیا اور اسی تو پکے ہو گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی اسٹیج پہ بھی یو کین اینڈ اپ انوائنگ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے 3-4 بڑے بڑے ایجنڈے رکھے ہوئے ہیں اس نے. ایک اس کا اسرائیل کا ایجنڈا ہے, ایک اس کا یوکرین کا ایجنڈا ہے, چائنا کا ایجنڈا ہے, رشیا کا ایجنڈا ہے. اور آپ نے یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ آپ یو ٹیک اے رانگ اسٹیپ سم ویئر, اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ آپ ہمیں اسے سپورٹ کریں گے اور آپ کچھ اور کر دیتے ہیں جا کے, تو پھر دے ول بی ڈونلڈ ٹرمپ از انفورگیونگ. جیسے وہ آپ کے حق میں باتیں کر رہا ہے ایسے ہی وہ سوئفٹ ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اور سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود ڈونلڈ ٹرمپ. تو آنے والے سال میں کہاں کہاں پاکستان ریلیونٹ ہوگا امریکہ کی ضرورت کے لیے, غزہ پیس کے لیے, اور یا جو پاکستان ڈیلز کر رہا ہے, یا ٹیرف کے ضمن میں جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے ٹیرف کا جو ایشو ہے پاکستان نے تو کوئی لڑائی جھگڑا کیا نہیں. انہوں نے فوراً جا کے 19% پہ سیٹل کر لیا اور کہا جی ٹھیک ہے جی جو آپ چاہیں بھیج دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ تو بہت جلدی انہوں نے سیٹل کیا. انڈیا ابھی تک سیٹل نہیں ہوا جی. تو یہ بھی تو ریلیٹیولی وزوی انڈیا پاکستان ہیز بین ایزیئر ٹو ڈیل ود ایز فار ایز دا یونائٹڈ اسٹیٹس از کنسرن. اور ویسے بھی ہماری تجارت اتنی لمبی چوڑی تو ہے نہیں, 6-7 بلین ڈالرز کی ہے, تو وہاں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. سو ٹیرف ایشو میں وی ہیو ناٹ فاٹ ود امریکہ وچ از گڈ. باقی آئیے امریکہ سے ہمیں تھوڑی بہت ملٹری اسسٹنس بھی مل گئی ہے فار آر F-16s اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر جو مین ایشو یہ ہے کہ امریکہ ول نیڈز یور اسسٹنس ان دا مڈل ایسٹ.
اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں آن دا سو کالڈ اسٹیبلائزیشن فورس، جس میں آپ کو امریکہ چاہتا ہے کہ آپ شامل ہوں، آپ وہاں بھی اڑ رہے ہیں تھوڑے سے. ہر روز اسحاق ڈار صاحب کے بیان آ جاتے ہیں کہ ہاں ہم تیار تو ہیں مگر ہم یہ نہیں کریں گے، مگر ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہی تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ کریں، یا امریکہ چاہتا ہے کہ آپ سے کروایا جائے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ اسٹمبلنگ بلاک ہو سکتا ہے کہ آپ کیسے اس ایشو کو ڈیل کریں گے، کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض بھی نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے عوام کے اوپر بھی ان کے گلے، آپ نے اپنی عوام کو اپنے گلے بھی نہیں ڈالنا. سو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ون ریڈ لائن کہ کیسے یو ڈیل ود دس ایشو. دیر از اے سیکنڈ ایشو آلسو. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اب بات ہوگی، پر مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہاؤ یو ڈیل ود سعودی عربیہ. بیکاز یہاں ایک پرسیپشن ہے کہ اگر سعودی عربیہ جو بھی کہے گا ہم کریں گے. اگر وہ ابراہیم اکارڈ جوائن کرتا ہے تو ہمیں بھی کرنے پڑیں گے. اگر وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کریں تو ہم نہیں کرتے تو پھر وی لوز سعودی سپورٹ. تو سعودی سپورٹ از ویری کرٹیکل ٹو اس. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ کیا کرے گا، اس کے لیے پرابلم بن جائے گی. اور سو اس لیے اس قسم کے ایشوز ہیں آگے گوئنگ فارورڈ، کیونکہ ناٹ آل آف دیم آر ان آور ہینڈ. تو وی ہیو ٹو بی ویری الرٹ اینڈ شارپ. اور ان پہلے سے اس کے آپشنز جو ہیں وی شوڈ بی ایبل ٹو ورک دم آؤٹ، کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے. یہ نہیں کہ جب ہو جائے تو پھر آپ بھاگ دوڑ کریں کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور سلپ اپ کر جائے آپ. تو آئی تھنک ایک تو ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ وچ از ویری کرٹیکل فار اس، دیٹ مائٹ کم انڈر اسٹرین. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یو اے ای والے ہو کے گئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ محمد اچھا اس کے اوپر بھی کافی باتیں شروع ہو رہی ہیں. مائٹ ایز ویل ڈسکس اٹ ہیئر. ہاں نہیں آپ ابھی اس کا ذکر کریں کیونکہ وہاں سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات کو لے کے پاکستان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیے یو اے ای آلریڈی ابراہیم اکارڈز میں ہے. یو اے ای تو بہت آگے بڑھ چکا ہے ان دا ریکگنیشن آف اسرائیل، اور اسرائیلی انویسٹمنٹ بھی یو اے ای میں ہو رہی ہے. اچھا سعودی عربیہ بھی رکا ہوا ہے، کرنے والا تھا پر رک گیا بیکاز اٹ ہیز ایشوز، اٹیک ہو گیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ واٹ ول پاکستان ڈو، ول اٹ پلے اے رول اور ول اٹ ناٹ پلے اے رول. سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ٹھیک ٹھاک ٹینشن چل رہی ہے ان یمن. وہاں اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. مگر میں موٹی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودیز ہیں وہ ان کی ایک پالیسی ہے ویز وی یمن، اور جو یو اے ای ہے وہ ایک اور گروپ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے آؤٹ ان دا ساؤتھ. ٹھیک، ٹرانزیشنل کاؤنسل، سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل، اور ان کے آپس میں وہاں جھگڑے چل رہے ہیں. اچھا اب یو اے ای والے جو ہیں یہ they are not letting go, they are not going 100% with Saudi Arabia in the question of Yemen. تو اب یہ کل کو اگر ان کی، اور ابھی سعودیز آر بومبنگ پوزیشنز جو کہ ہرٹ کر رہی ہیں سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کو جس کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے ای، تو یہ مسئلہ بھی بگڑ سکتا ہے. اور چاہے سعودی عربیہ کین کم ٹو یو اینڈ سے وی نیڈ یور ہیلپ ہیئر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف یو اے ای جو جہاں آپ کے ورکرز بھی ہیں بہت سارے، ان سے ان کے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں آپ نے اینڈ سو آن. تو یہ آئی تھنک از اندر ٹرکی ایریا ان فارن پالیسی. آپ کو بڑا خیال سے چلنا پڑے گا بیکاز بوتھ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ فائنینشلی آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. آپس میں جب یہ لڑتے ہیں تو آپ کیا رول ادا کریں؟ تازہ بھی رول اوور کے معاملے پہ پیش رفت ہوئی ہے. بٹ سیٹھی صاحب ویزاز کے معاملے پہ کوئی ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی، اور دورہ تھوڑا مشکوک سا رہا. کہا گیا کہ وہ خاص ریڈیس سے باہر ہی نہیں آئے. ہاں نہیں، وہ میرا خیال ہے دورے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر تو فارن آفس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا، صرف ایک اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی، مگر وہ اصلی بات تو ہمیں نہیں پتہ چلی نا بات کیا ہوئی. یہ تو کوئی روشنی نہیں ہے جی کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے فوجی فاؤنڈیشن کے اندر. یہ تو کوئی نو بگ ڈیل نا، کہ لون جو ان کا ہم نے $1 بلین کا دینا ہے، رول اوور کرنا تھا تو وہ وہاں سے شیئرز لے لیں گے، کر لیں گے رول اوور، ایک جو ہے وہ ادھر انویسٹ کر دیں گے. دس نو بگ ڈیل. جی اچھا مگر جو مطلب ملاقات تو ہوئی، اس کے بعد وہ چلے گئے آگے. تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کی بیٹی کی شادی تھی تو جس کے اوپر انہوں نے مبارکباد دی. تو اٹ واز اے گڈ اوکیزن ٹو ہیو اے چیٹ. بٹ آئی تھنک میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ایشو ضرور کھڑا کیا ہوگا یو اے کے رولر نے. اچھا کہ جی یہ سعودی عربیہ اور ہمارے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، ہی وڈ ہیو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، واٹ ویدر وی کین پلے اے رول اور وی کانٹ پلے اے رول. ابھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ جی ہم نے کوئی رول پلے کرنا ہے کہ نہیں پلے کرنا. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایشو بالکل ہاٹ ہے اس وقت بٹوین سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. تو کیا وہ انہوں نے ان کو پوچھنے آئے تھے، بتانے آئے تھے، کہنے آئے تھے، ان کی سپورٹ لینے آئے تھے؟ اور تو یہ خفیہ ہی رہے گی یہ بات نہیں آئے گی باہر. مگر میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی اور یو اے ای والوں نے ساؤنڈنگ کی ہوگی کہ واٹ از یور پوزیشن، دیکھنے کے لیے کہ گوئنگ فارورڈ.
تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن دس گو آن. یہ سال ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے جو بہت سے محاذ ہیں وہ کھولنے کا سال تھا اور ان محاذوں پہ پاکستان کی پرفارمنس کا تھا. اب آپ نے ایک اور محاذ کی طرف اشارہ کر دیا. تو جو مئی میں محاذ کھلا انڈیا نے کھولا اور اس کے اوپر ابھی تک پاز رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور اب کی بار اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت سے نتائج کا حامل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ 2026 میں انڈیا پاکستان میں چھڑ سکتی ہے؟ دیکھیے تیاریاں تو دونوں طرف سے ہیں, دونوں طرف سے, پاکستان کی بھی ہے. بالکل, وہ ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے پاز کیا اور ہم پھر کچھ کریں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے جیسے گلی کوئی نہیں. وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کانفیڈنس ہو پاکستان میں. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ ان کو بھی آپ کو پتہ چل گیا نا, آپ نے جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی, دے آر ناؤ اویئر آف اٹ. جی, ساری دنیا نے اس کو, آپ نے خود ایکسپلین کر دیا ہم نے کس طریقے سے سب کچھ کیا اور کیا کیا ہے ہمارے پاس. تو اب وہ ادر سائڈ مسٹ بی تھنکنگ اوکے ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس, اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو دے ول ٹیک انٹو اکاؤنٹ آل دیز تھنگس. اور آپ کا کام یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ واٹ دے ہیو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اینڈ دین فارمولیٹ اے اسٹریٹجی. تو یہ از گوئنگ ٹو بی اے گیم تھیوری اپروچ. اینڈ آئی تھنک یہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھا دیا اور آپ کے ہاں بھی ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا. اور اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھنے کے ان این اکانومی جو گرو نہیں کر رہی. جی, یہی میرا سوال تھا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات اس کے متحمل ہو سکیں گے, کس نہج پہ جائیں گے, کیا دیکھیے یہ دیکھیے آج کل کی جنگ کس قسم کی ہوگی, کتنی دیر چلے گی, اس سے پہلے اس کو روک لیا جائے گا, کس سٹیج پہ کون روکے گا. بیکاز اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگلا راؤنڈ جو ہوگا, جب ہوگا یا اگر ہوگا, تو وہ پچھلے راؤنڈ سے زیادہ ہائی لیول پہ ہوگا. ایسکیلیشن لیڈر وہ آلریڈی چڑھ گیا نا ایسکیلیشن, پاکستان اس پہ اوپر ہے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو دنیا تو چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. جیسے کوئی چیز شروع ہوگی تو ایک سائڈ کی کوشش ہوگی کہ یہ سمجھنا کہ ود ان اے ڈے اور 2 اور 3 اس جنگ کو روک دیا جائے گا. تو وہ کوشش ہوگی پہلی جو شروع کریں گے کہ جتنا کچھ ہم لے سکتے ہیں, جتنی کامیابی ہم کر سکتے ہیں شروع میں کر لیں. اچھا, اور دوسری سائڈ ہماری ڈیفینسو سائڈ کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو کچھ سکسیس نہ ہونے دیں, اور اگر ہوتا ہے تو بڑی سوئفٹ ریٹیلیشن ہو, تاکہ جیسے ہی سیز فائر ہوتی ہے یا رک تو اس میں یہ نہ لگے کہ وی آر ڈاؤن اور وہ اوپر ہے. تو شروع میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی انٹینس قسم کی دیر ول بی اے کانفلکٹ. اور اگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ود ان 3 days امریکہ پہنچ جائے گا, سعودی عربیہ پہنچ جائے گا اور دونوں سائڈس کو روک لے گا. اچھا, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جلدی یہ ایسکلیٹ اوپر چلا جائے گا, اور جب اوپر جائے گا تو ساری دنیا اس تھریٹ میں بہ جائے گا. اب مگر کرٹیکل یہ ہے کہ وہ 3 دن یا 4 دن یا 2 دن جتنے دن یہ چلتی ہے اس میں کون کس کا ہاتھ حاوی ہوتا ہے. دیٹس گوئنگ ٹو بی کرٹیکل. اور ٹو آنسر یور کویسچن, نریندر مودی نے ایک دفعہ تو انہوں کہنے نا چنڈ پہ گئی انہوں, مگر وہ سروائیو کر گیا بیکاز انہوں نے اپنے میڈیا کو تیار کیا ہوا تھا فار وننگ. تو بڑا وقت لگ رہا ہے ان کو سمجھنے میں کہ وی لاسٹ. آہستہ آہستہ وہ ہو رہا ہے, بٹ زبردست پروپیگنڈا تھا کہ ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. اچھا, ہمارے ہاں تو پہلے دن سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا ہم جیت گئے. ٹھیک, تو اب بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا اگر یہ پرسیپشن بنتی ہے کہ وی ڈڈ ناٹ ون, دین آئی ایم افریڈ یہاں کی انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی سیاسی. بیکاز دیکھیے نو اسٹیبلشمنٹ یا نو پولیٹیکل پارٹی ان پاور ویدر ان انڈیا اور ان پاکستان یہ افورڈ کر سکتی ہے ٹو سی ایز اے لوزر. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو جنگ ہوتی ہے نا, اگر آپ ہار جائیں نا جنگ اور آپ کی عوام کو پتہ چل جائے کہ آپ ہار گئے تو پھر آپ بچتے نہیں ہیں. جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا اس کو قربانی دینی پڑتی ہے, رخصت ہونا پڑتا ہے, کسی نہ کسی کو رخصت ہونا پڑتا ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن انڈیا میں ایسے نہیں ہوا اس جنگ کے بعد. ابھی اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا انڈیا میں اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ تاثر روک دیا کہ وہ ہار گئے. فورن منسٹر کے حوالے سے ہم سن رہے تھے, ان کے جو اجیت دوول صاحب ہیں, ہم سن رہے تھے کہ ان کے اوپر آئے گا بار, وہ بھی جائیں گے, لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے. بالکل, میں کہتا رہ گیا کہ یہ نہیں بچے گا, میں نے بھی کہا تھا, مگر بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جے شنکر شاید نہ بچے, نریندر مودی بچ جائے گا. اب جے شنکر بھی بچ گیا, اور انہوں نے بہار میں کم بیک کر لیا ہے, اور بہار میں ان کا کم بیک ہو گیا. اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ دے ور سکسیسفل ان ٹیلنگ دی انڈین پیپل کہ ہم ہارے نہیں, ہم جیتے ہیں, ہم نے منہ توڑ جواب دیا, یہ کیا وہ کیا, ہم نے ان کے ایئر بیسز تباہ کر دی, ہم نے یہ کر دیا. اور پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ جہاز گرے ہیں, اور میڈیا پورے کنٹرول میں تھا, تو اس لیے آئی تھنک دے سروائیوڈ. مگر اب اگلا راؤنڈ جو ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اتنی جلدی انڈیا کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ اپنے عوام کو کنونس نہیں کر سکے گی. اف دے لوز دے پیپل ول نو کہ یہ پھر سے ہارے ہیں, بیکاز اب پیپل ول بی شارپر. انڈین میڈیا کی بھی بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا. جی بالکل, وہ تو لاہور کی بندرگاہ پہنچ گئے تھے ان کا میڈیا, حالانکہ لاہور میں کوئی بندرگاہ تکلیف ہو رہی نہیں ہے ان کو کہ یار ہماری تو ریپوٹیشن بالکل ہی اڑ گئی. اور صرف یہ نہیں کہ انڈیا کے اندر, گلوبلی انڈین میڈیا سیم ٹو بی نانسنسیکل میڈیا, فیک نیوز کے لیے نشر کیا گیا. So I think that's the reason why the next round, if and when it happens, is going to be very intense and very precipitous. Precipitous مطلب ہے وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ there will be changes. If there is a second round, انڈیا اور پاکستان دونوں میں یا ایک میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی. نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے اس خطے کو, تو اس میں یہ والے چانسز کتنے ہیں؟ اور اس سے پہلے روک دیا جائے گا نا. اس سے پہلے روک دیا جائے گا. سیٹ صاحب, صف بندی ہو جاتی ہے جب اس طرح سے کسی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور کچھ ممالک آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کب میں جیسے انڈیا کا الزام تھا کہ ہماری پشت پر ترکی اور ادھر سے چائنا تھے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ اس کے بعد ہوا, مئی کے انسیڈنٹ کے بعد. تو سعودی عرب ہم پہ حملہ, سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا, تو چائنا اور سعودی عرب کہاں کھڑے ہوں گے اگر اگلا راؤنڈ ہوتا ہے؟ چائنا کا تو بڑا کلیئر ہے نا, وہ تو انڈین اینالسٹ خود کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ جب جنگ کرنی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان چائنا ایک ہے, یہ تو اسٹیبلش ہے. سعودی عربیہ کانٹ ہیلپ انڈیا. سعودی عربیہ ول اونلی ایکٹ ایز اے میڈیٹر کہ روکو 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 روکو. اچھا, اس سے زیادہ سعودی عربیہ یہ پہلے بھی سعودی عرب کرتا رہا. اب پہلے نہیں, سعودی عربیہ نے کبھی نہیں انڈیا کو کہا روکو روکو روکو. اچھا, یہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہو رہا تھا تو ان کے جو فارن منسٹر ہے وہ پاکستان آئے تھے اسی عرصے میں, تو شاید انہوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہوں جنگ رکوانے کے لیے. بٹ سعودی عربیہ, قطر, ترکی, یہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات سدھارنے کے لیے کوشش میں لگے رہے. تو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کس نہج پہ جائیں گے؟ وہاں پر بھی ایک سیز فائر ہی ہے. ہاں, افغانستان اب آپ نے انڈیا سے شفٹ کر کے یو کم ٹو افغانستان, کیونکہ وہاں پر بھی رول انڈیا کا ہی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ فرسٹ, انڈیا سیکنڈ, ناؤ وی کم ٹو افغانستان. افغانستان میں صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے. ایک ہماری امید تھی کہ ہمارے تعلقات طالبان گورنمنٹ کے ساتھ A1 ہوں گے, ایکچولی بہت برے ہیں. اس سے زیادہ برے تاریخ میں نے نہیں دیکھے, کیونکہ وہ تو کھلے عام آپ کی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آپ سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. نہ ہی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ ہی وہ کسی اور کی بات سننے کے لیے, نہ ٹرکی کی, نہ قطر کی, نہ سعودی عربیہ کی. اور یہ کافی خطرناک سچویشن ہے. اور یہ جو ہر روز ٹیررزم یہاں ہو رہی ہے, یہ جیسے کہتے ہیں نا ہماری پیشنس از رننگ آؤٹ. مگر افغانستان کی طرف سے کوئی آلیو برانچ یا کوئی پیش قدمی نہیں ہے. مائی فیئر از کہ یہ اور خراب ہو گیا تعلقات 2026. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان شروع ہو جائے گا ریجیم چینج کے لیے, کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں پھر افغانستان کے اندر ایسی ریجیم ہمیں چاہیے جو ہماری بات سنے اور یہ دہشت گردی کو ختم کرے. تو اس لیے آئی تھنک پاکستان ول گیٹ انوالوڈ ان دی انٹرنل اسٹرگل آف افغانستان, اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی سہولت کے لیے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وی ہیو ٹو ڈو واٹ ادر پاورز ڈو ان سچ سچویشنز. اور وہ یہی ہوگا کہ if this regime is hostile to us, that we need a regime that is sympathetic to us. تو I think مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ نیکسٹ ایئر افغانستان کے اندر انٹرنل سول وار سچویشن پھر شروع ہو جائے گی. ہم نے دیکھا شمالی اتحاد کے ایکٹیو ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن سٹی صاحب پیس ٹاکس بھی تو چلی نا قطر اور ترکیے میں. اس کے بعد کوئی اور راؤنڈ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ راؤنڈ ہو یا نہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. میری پہلے بھی یہی پریڈکشن تھی, اب بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ اس وقت کی جو افغانستان کی حکومت ہے وہ بالکل کسی قسم کی آپ کو کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں. مگر ایک جیسے کہتے ہیں نا رے آف سن شائن ہے, رے آف لائٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تو افغانستان کی عمر بڑی بڑھ کے مار رہی ہے کہ تجارت رک گئی, کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں, ہم تو ادھر سے کر لیں گے, ادھر سے لے لیں گے, وہ لے لیں گے. نہیں, یہ تکلیف ہوگی ان کو اور ہو رہی ہے, بہت تکلیف. یہ جو تجارت بند ہو گئی ہے نا, اس سے ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اتنی تکلیف ہوگی ان کو کہ ان کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. مگر بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, جب تک ایکشن نہیں لیں گے اگینسٹ TTP اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ کیسے حل ہوگا آئی ڈونٹ نو. فتویٰ بھی تو ایک آیا تھا اسکالرس کا, لیکن بیکنگ اس کو گورنمنٹ کی ہمیں دکھائی نہیں, وہ گورنمنٹ نے ڈائریکٹ بیکنگ نہیں تھی, انڈائریکٹ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے ہماری کوئی مجبوریاں ہیں, ہم TTP کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے, بیکاز TTP اور ISK یہ مل گئے تو پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گی. تو ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں, اس کو تسلیم کریں. مگر ہم کہتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں TTP کے خلاف. آپ ہمیں اجازت دے دیں, آپ چپ کر جائیں, ہم کر لیتے ہیں TTP کو سارٹ آؤٹ.
مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چپ کیسے کر جائیں, چپ کریں گے تو ہمارے اوپر بہت بوجھ پڑ جائے گا ڈومیسٹکلی کہ ہماری سرزمین کو آپ نے کراس کیا اور وائلیٹ کیا ہماری سوورنٹی. تو اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایٹ سم اسٹیج اور دی ادر شاید وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے پھر جو کرنا ہے TTP کے خلاف کر لیں, ہم دوسری طرف دیکھیں گے, ہم گالیاں دیں گے آپ کو مگر کریں گے کچھ نہیں, آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. وہ اسٹیج شاید آ جائے, اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر تھوڑی بہت سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کسی قسم.